اسلام آباد میں امن مذاکرات، پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا، پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون، فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسچین سٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر سٹوکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ جرمن چانسلر اور اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگی۔ لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لبنانی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، اب تک مثبت جواب ہے۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو جلد بات چیت شروع کرنے کی ہدایت۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں، صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں. جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد پاکستان جا رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا. ایران ان تمام چیزوں سے اتفاق کر رہا ہے جن سے اتفاق کرنا چاہیے. یاد رکھیں ایران کو فتح کر لیا گیا ہے, ان کے پاس کوئی ملٹری نہیں. ایران نے ڈیل نہ کی تو یہ ان کے لیے بہت دردناک ہوگا. یہ بھی کہا جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا امریکی فوج ایران اور اس کے ارد گرد موجود رہے گی. معاہدہ نہ ہوا تو پھر سے حملے شروع کر دیں گے. صدر ٹرمپ نے بتایا اسرائیلی لبنان میں اب آپریشن روک رہے ہیں. نیتن یاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر زور رضامندی ظاہر کی. صدر ٹرمپ کا اپنے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر عدم اطمینان کا اظہار. ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا اپنے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر ایران کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے. تیل کی ترسیل کے معاملے پر ایران کا رویہ کئی لوگوں کے لیے ذلت آمیز ہے. آپ نئے ہرمز میں جو ہو رہا ہے یہ معاہدے کے مطابق نہیں. ایرانی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کمال قرازی شہید. ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق کمال قرازی 2 اپریل کو اپنے گھر پر حملے میں زخمی ہوئے تھے. حملے میں کمال قرازی زخمی اور اہلیہ شہید ہو گئی. جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں, اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں, شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے 40ویں روز پیغام میں مجتبی خامنائی نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا. ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے. آپ نئے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں. ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں. سعودی عرب کے مشرقی صوبے اور ینبو میں توانائی کی اہم تنصیبات پر حملے. سعودی وزارت توانائی کا کہنا ہے صنعتی سیکیورٹی میں کام کرنے والا ایک سعودی شہری شہید, 7 زخمی ہو گئے. سعودی میڈیا کا کہنا ہے حالیہ حملوں کے بعد مملکت میں کئی توانائی تنصیبات پر آپریشنز روک دیے گئے. پائپ لائن پر حملوں کے باعث یومیہ 7 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے. کویتی وزارت دفاع نے بتایا کویت کا فضائی حدود میں ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے. ڈرونز متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں. نیشنل گارڈ کی ایک سائٹ کو دشمن کے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایرانی پاسداران انقلاب نے سیز فائر کے دوران میزائل ڈرون حملوں کی تردید کر دی. ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کیا. حملوں کی خبریں درست ہیں تو یہ ہم نے نہیں, اسرائیل امریکہ نے کیے ہیں. کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے صہیونی دشمن اور امریکہ ہیں. ہم اگر کسی جگہ حملہ کریں گے تو اس کا دلیری سے اعلان بھی کریں گے. پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا. ایران سے گواہی آ گئی. نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا. انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے. خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا اہم وقت انتہائی قریب ہے. کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں. پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچایا. ایران امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا. امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے. جنگ فوری رک گئی. پاکستان کی اس شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں.
وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔